سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. چلیں گے جرمنی. عرفان مخاصہ ہمارے ساتھ ہیں. آج انگلینڈ میں بھی شدید گرمی کی اطلاع ہے. کل بھی موسم کافی گرم رہا ہے. آنے والے دنوں میں بھی ایسے حالات ہیں, احتیاط کیجیے. خان صاحب, کیا حالات ہیں جناب یہاں پہ, اور جرمنی کی کیا خبریں, اور دنیا کے دوسرے ممالک سے کیا آپ کے پاس نیوز؟ پورے یورپ اس تشویش میں لاحق ہے. جو گرمی پڑ رہی ہے, جس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس سے سب متاثر ہیں. اور خصوصاً فرانس کے بارے میں کل اسپیشلی کہا گیا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ آگ میں جل رہا ہے اس وقت. جرمن نے تو یہ کہا کہ جی لینڈ اسٹیٹ ان فلامن فرانکرائچ کے بارے میں. اور ساؤتھ جرمن میں فرانس کا جو پورا ایریا ہے اس میں جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے. بہرحال اس کے اوپر سارا یورپ تشویشناک صورتحال سے گزر رہا ہے اور سب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ جس کا حل کوئی نہیں. ظاہر بات ہے کہ جو قدرتی آفات آتی ہیں ان کے اندر تو انسان بےوس ہو جاتا ہے. مستقبل میں کیا پلاننگ کرتے ہیں, لیکن اس سال دنیا کافی متاثر ہوئی ہے. اس کے علاوہ دو خبروں پر کافی جرمنی میں تنقیدی مضامین بھی آئے ہیں, اور آرٹیکل کے علاوہ لوگوں نے اس کو تنقیدی نظر ہے. ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کافی مذاق اڑایا گیا ہے. اس نے جو نیٹو کی کانفرنس سے واپسی کے اوپر جہاز تبدیل کیا, اور وہ جو اس کا کھانے کا کنٹینر ہوتا ہے اس کے اندر وہ چڑھ کے تو پھر اس نے ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں نکل کے گیا ہے وہ. تو اس کے اوپر کافی تنقید کی جا رہی ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ٹرمپ صاحب کا. اس کے علاوہ یہ خبر آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی سب نے, تو آپ نے مبارک صاحب دیکھی ہوگی کہ بھائی جہاز جس سے جانا تھا قطر والے نے دیا تھا, اس میں اچڑنے کے بعد پھر وہاں پہ دوسری سائڈ سے ایک کنٹینر جو ہے وہ لایا گیا, فوڈ کا کنٹینر, اس کے اندر پھر وہ ٹریول کر کے تو دوسرے جہاز پہ گیا ہوا تھا. اس کے علاوہ جرمنی میں جو حرکت ہوئی تھی اتوار والے دن برلین میں کہ فرائی کلٹور والوں نے ایک جلوس نکالا تھا پہلے دفعہ جرمنی میں نیکٹ سائیکلوں کے اوپر. بائک کا ٹور تھا یہ 33 کلومیٹر کا. تو اس کے اندر انمیلڈنگ کے 500 بندوں نے پڑھائی کی, کہا جاتا ہے کہ 1200 بندہ وہاں پہ جمع ہو گیا تھا جنہوں نے 33 کلومیٹر برلین میں یہ سائیکل کے اوپر لگایا تھا. اس پر کافی جرمنی میں تنقید کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ اس قسم کے اوپن جو زیادہ بے حیائی کے مواقع ہیں ان کو صرف فرائی ہائٹ کے نام کے اوپر جو ہے وہ نئی اجازت ملنی چاہیے, اور جو سوسائٹی کے آداب ہیں یہ ان کا بھی خیال رکھا جائے. اس پر کافی تنقید جو ہو رہی جرمنی میں کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جرمن انٹیلیجنس جو ہے اس نے حکومت سے درخواست کر بتایا کہ جو پیچھے 2 ڈرون پکڑے گئے, ایک لائٹسپ ایئرپورٹ کے اوپر اور ایک ہرور ایئرپورٹ کے اوپر. تو اس کے بعد جو انہوں نے کمیشن بنایا تھا اس کی رپورٹ کے بعد آنے کے بعد جرمن انٹیلیجنس جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی سائبر کرائم اور ٹیررزم اور ایکسٹریمزم جو ہے اس کے خلاف ہمیں اقدامات اٹھانے کے لیے جو ہے ہمیں قانونی رکاوٹیں بہت زیادہ بیچ میں ہیں, ہم پوری طرح کام نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں مور پاور جو ہے اس کا مطالبہ کیا ہے. تو کل بدھ کے دن جرمن چانسلر کی جو کیبنٹ ہے اس میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے. ایک ڈرافٹ نیا تیار کیا گیا ہے, اور لیکن ظاہر ہے کہ یہ جمہوری ملک ہے تو پارلیمنٹ کی منظوری ضروری ہے. اس لیے سپٹمبر تک اس کا مطلب جب دوبارہ شروع ہوگا اجلاس نیشنل اسمبلی کا, تب یہ پارلیمنٹ میں پیش کر کے اس کی منظوری لی جائے گی, جس میں ان کو جرمن انٹیلیجنس تینوں انٹیلیجنس کمپنی جو ادارے ہیں ان کو سائبر کرائم اور ٹیررزم اور ایکٹیویزم کے لیے نئی پاورز وغیرہ جو ہے وہ دی جائیں گے. اس کے علاوہ جرمنی میں آپ کو پتا ہے کہ جو الکوہل کی عمر ہے وہ 18 سال تھی خریدنے کے لیے. تو اس سے اس میں قانون میں تھوڑی سی گنجائش رکھی گئی تھی کہ جو 16 سال کے لوگ ہیں وہ بھی اگر چاہیں تو ماں باپ کے لیے یا ماں باپ کی وجہ کے ساتھ الکوہل وغیرہ جو ہے خرید سکتے ہیں. اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ کافی نقصان دہ, مطلب لوگ بچوں میں الکوہل کا استعمال جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور پچھلے سال کے دوران 12 سے 17 سال کے دوران جو ہے
وہ 6.9 لڑکیاں اس ایج کی جو ہے انہوں نے زیادہ الکولک ہو گئی ہیں، اس طرح لڑکے جو ہے 12.4% زیادہ الکولک بن گئے. تو اس کے لیے اب یہ ہے کہ نیا قانون جو ہے وہ پاس کیا جا رہا ہے کہ یہ جو رعایت دی گئی تھی 16 سال تک کے بچے 16 سے 18 سال کے بچے خرید سکتے ہیں ماں باپ کے لیے یا ماں باپ ویسے، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. تو یہ بھی ایک نیا مطلب کیبنٹ نے پاس کر دیا. یہ بھی پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد بچوں پر الکول ملنے کی پابندی جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. جی اس کے علاوہ جی جرمنی میں سے آپ یہ کہہ لیں کہ 2026 کے پہلے 6 ماہ میں اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ 223.8 ملین ٹورسٹ جو ہے وہ جرمنی میں ٹھہرے ہیں ہوٹل وغیرہ کے اندر. مطلب ٹوٹل لوگ جو ٹوریزم ان معنوں میں کہ فروغ دیا گیا ہے کہ لوگوں نے نائٹ اسٹے جو ہے وہ ہوٹلوں میں کیا ہے. ہوٹل، گیسٹ ہاؤسز، بی اینڈ بی، کیمپنگ فلیٹس، ان کو انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے. گھروں میں کہتے ہیں لوگوں کو شامل ہونا ہمیں نہیں پتا، لیکن جو یہ ایک بڑی تعداد ہے 223 ملین، تو اس میں کہتے ہیں جس میں مقامی جرمن جو ہے وہ 187.4 ملین ہے، اور جو غیر ملکی باہر سے آنے والے ہیں 36.4 ملین غیر ملکی جو ہے وہ جرمنی میں آ کر آباد ہوئے ہیں. اس طرح برانڈنبرگ میں جو جرمنی کا ایریا ہے برن کے پاس، وہاں پہ پچھلے ہفتے سوموار سے اتوار تک 367 مقامات پر کیمرے لگا کر جو اسپیشل چیکنگ کی گئی تھی، پولیس نے اسپیڈ وائلیشن کی، اس کو چیک کیا تو 28,600 افراد کے خلاف جو ہے وہ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، جن کو جرمانے کیے گئے. وہ کہتے ہیں ہم نے 5,35,000 وہیکل کو چیک کیا ہے، جس میں سے 28,600 کو ہم نے جرمانے کیے ہیں اوور سپیڈنگ کے. ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کو جہاں پر 80 الاؤ تھی اور لوگوں نے 143 کلومیٹر کے حساب سے چلائی، یا 60 الاؤ تھی تو 101 کلومیٹر کے حساب سے گاڑی چلائی، یا 50 الاؤ تھی تو 90 کلومیٹر کے حساب سے بھی گاڑی جو ہے وہ چلائی. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ مضمون چھایا ہوا ہے دی سائٹ کے اندر کل. اس میں اسرائیل میں جو جرمنی کے سفیر تھے اسٹیفن سائبرٹ، ان کا ایک مضمون بڑا تفصیلی مضمون چھایا ہوا ہے، جس میں انہوں نے فلسطینیوں نے جو ویسٹ بینک میں پالیسی اپنائی ہوئی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ، اس پر جو ظلم کرتے ہیں اس کی تفصیل جو ہے انہوں نے دی ہے، اور اس پر بڑی شدید تنقید کی گئی ہے. اس طرح وہ کہتے ہیں جو فلسطینی کے علاقے ہیں ان کے ساتھ جو فزیکل وائلیشن کرتی ہے اسرائیلی حکومت، اس کا ذکر بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ کیا، واقعات کے ساتھ کیا ہے. اور یہ اسٹیفن سائبرٹ بڑے مشہور آدمی ہیں، یہ اینجلا میکل کے بھی ترجمان رہ چکے ہیں. اگر اس قسم کے مضامین آنے شروع ہو جائے تو یقیناً جرمن عوام کو بھی یا یورپین عوام کو بھی پتہ لگے گا کہ ہاں بھائی اسرائیل میں کیا ظلم کرتا ہے. تو بہرحال یہ لوگ انتھیٹک لوگ ہیں، ان کی لکھی ہوئی بات جو ہے اس کو لوگ درست تسلیم کرتے ہیں. اور یہ جو ایک عرصے سے اسرائیل ظلم ڈھا رہا ہے اور یورپ نے ہمیشہ اس کی، یورپین حکومتوں نے مدد کی، کم از کم جب اس قسم کے لوگ لکھیں گے تو یورپینس وہ اب پہلے سے بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اسرائیل کی حمایت. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک اسرائیل کے بارے میں ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے. کم از کم ایسے مضامین آنے شروع ہو جائیں تو اس سے یہ ضرور فرق پڑے گا کہ حکومتوں کے رویے جو ہیں وہ بدلیں گے ان کے ساتھ. باقی روس آپ کو پتا ہے یوکرائن پر جو بالسٹر میزائل سے حملے کر رہا تھا، تو اور اس کو روکنے کے لیے یوکرائن کو امریکہ نے اور انہوں نے یورپینس نے پیٹرائٹ انٹرسپیٹر سسٹم جو ہے وہ دیا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ختم ہو گئے، جو تھا دیے تھے وہ تباہ ہو گئے، اور نئے میزائل کے حملے روکنے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے. یہ سیکرٹ خبر جو ہے ایک اخبار نے جاری کی ہے، مغربی پریس نے. ان کا یہ سسٹم تباہ ہونے کے بعد سے اب مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ان کو، اور یوکرائن جو ہے وہ زیادہ نقصان اس کا اٹھا رہا ہے. تو
اس کے لیے یورپین سے اپیل کی گئی ہے. یورپی ممالک اور امریکہ کے درمیان ایک مطلب بیک ڈور ڈپلومیسی میں ایک چپلس چل رہی ہے کہ نہ امریکہ اس پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور یورپینس یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے اپنی سیکورٹی خود کرنی ہے, تو ہمیں خود اپنا ڈیفینس کے بجٹ ہر ملک نے بنائے ہیں اور ان کو بہت بہت بڑے ڈیفینس بجٹ چاہیے یورپین یونین کی حفاظت کے لیے. تو وہ بھی ان نئے میزائلس کی سسٹم کی تیاری کے اندر جو ہے پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جس سے یوکرائن جو ہے وہ اس کی پوزیشن جو ہے مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ڈومیسٹک پروڈکشن یورپ میں ہو اور امریکہ جو ہے اور یورپ اس پر وہ پیسہ لگائے, اور جبکہ یورپ والے جو ہیں وہ انہوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا دیے. اور اس کا طور پر امریکہ کے نائب صدر نے یہ رعایت دی ہے روس کو کہ بھی اگر روس حملے بند کر دے تو جو روس کی تیل سپلائی کرنے والے جہازوں پر جو ہے وہ یوکرائن جو ہے وہ کسی قسم کے حملے وغیرہ نہیں کرے گا. تو یہ اس کی ہاں صاحب, یہ ٹرمپ صاحب کا جو تماشا بنا ہوا ہے ان کو اتنا خطرہ ہے کہ اب وہ عجیب و غریب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس سے پہلے کسی پریزیڈنٹ کی یہ حالت نہیں ہوئی, تو کیا دیکھتے ہیں بہت ان کو؟ دیکھیں مار صاحب, یہ جتنے بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہوتے ہیں یہ پابندی کرتے ہیں اپنے سیکورٹی اسٹاف کی, جو سیکورٹی پہ ان کو کمپنی لگی ہوئی ہوتی ہے, جو ان کا ادارہ اس طرح کہتا ہے ان کو اس طرح کرنا پڑتا ہے. اور وہ آپ کو پتا کوئی لمبی پلاننگ تو ہوتی ہے, یوں ہی بغیر حساب سے جو خطرہ محسوس کیا جاتا ہے اس پر جو فوری قدم اٹھاتے ہیں اسے پھر اس کو ڈسکس کرنے کی یا اس پہ حکم چلانے کی گنجائش نہیں ہوتی. وہ پریزیڈنٹ پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح کہ ان کو ایڈوائز کیا جاتا ہے. اور یہی انہوں نے کیا اپنے ٹرمپ صاحب نے کہ عین موقع پہ آ کے ان کو بات بتائی گئی کہ بھائی ایران کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے آپ کے جہاز کے اوپر, آپ کا جہاز بدلنا ضروری ہے. اگر اوپنلی جہاز بدلتے تو ظاہر پتہ لگ جاتا ہے ساری دنیا کو یا جاسوسوں کو جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے, اس لیے یہ رستہ اختیار کرنا پڑا. ایک دفعہ پہلے بھی جب پاکستان انڈیا سے پاکستان آئے تھے چند گھنٹے کے لیے کلنٹن صاحب, تو کلنٹن صاحب کو دلی میں جس جہاز میں چڑھایا گیا تھا وہ دوسری سائڈ سے اتر کے اسی جہاز سے تو ایک چھوٹے سے پلین کے اندر بیٹھ کے اسلام آباد آئے تھے. اچھا, یہ جو جرمنی میں کیمرے لگائے گئے تھے اور اس پر میڈیا پہ خبریں بھی چل رہی تھی خان صاحب کہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں لوگوں کو چیک کرنے کے لیے, اس کے باوجود ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اوور سپیڈ میں پکڑے گئے. اور جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ خبر ہے کہ اتنے زیادہ جرمانے کر دیے گئے ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں آپ کرتے. پچھلے کوئی 2 ہفتے پہلے خان صاحب مجھے بھی ایک ٹکٹ آ گیا, گاڑی کا ٹائم نہیں لگایا پارکنگ کا تو 53 یورو جی جرمانہ آ گیا. اب انگلینڈ میں 80 پاؤنڈ ہے, قریب ہی پہنچ چکے ہیں یہ جرمانے بھی. خان صاحب بتانے کے باوجود بھی لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو اوور سپیڈ کیے. دیکھیں 28,600 تھوڑے نہیں ہوئے, پھر ایک صرف ایریا ہے برانڈنبرگ کا جس کے 4-5 ڈسٹرکٹ ہیں, ہر ڈسٹرکٹ کی انہوں نے علیحدہ رپورٹ دی. میں نے تو آپ کو مختصر کا ان کا خلاصہ بتا دیا, انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ کی علیحدہ رپورٹ دی ہے کہ وہاں پر کتنے خلاف ورزی کیا کیا سپیڈیں تھیں. بات یہ ہے کہ چھٹیوں کا سیزن شروع ہونے سے پہلے جرمنی میں چند سال سے ایک عدالتی فیصلے کے بعد سے باقاعدہ پولیس وارننگیں جاری کر دیتی تھی کہ ہم نے اس ایریا کے اندر اسپیڈ کیمرے لگا کے چیک کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ چھپے لگاتے ہیں, پہلے باقاعدہ انفارم کر دیتے ہیں. اور اب تو سوشل میڈیا کے اوپر پھیل جاتی بات کہ کہاں کہاں کیمرہ لگا ہوا ہے. اور اس کے باوجود یہ ہے کہ وہ ابھی بھی جب سے چھٹیاں شروع ہوئی ہیں مختلف علاقوں میں یہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں مختلف شہروں کے اندر. اب یہ صرف برانڈنبرگ کی رپورٹ ہے جو پچھلے ہفتے سوموار سے اتوار تک لگایا تھا. اچھا, جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ یہاں بھی آپ انہوں نے ایسے جدید کیمرے لگا دیے ہیں کہ آپ کو وہ کنٹرول کرتے ہیں, اور اگر آپ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی بیلٹ شیلٹ ہر چیز جو ہے وہ جناب آپ کو جرمانہ ملے گا ٹھیک ٹھاک. ہاں صاحب, جرمنی میں کئی لوگ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے, پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا اوور سپیڈ. تو اس کا مطلب کہ ان کا جو تجربہ وہ ٹھیک رہا کہ اتنے زیادہ نقصانات جو ہوتے ہیں اس کی وجہ تیز رفتاری کی جو ہے اس پر عوام جو اپنے آپ پہ کنٹرول ابھی تک نہیں پا رہی. ہاں جی بالکل. عام طور پر نوجوانوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اوور سپیڈ کرتے ہیں, لیکن
ब्रांडन बग के एरिया के अंदर पिछले 1 साल के अंदर 62 बात हुई है ओवर स्पीडिंग की वजह से। तो उसके वजह से उन्होंने यहाँ पे इस साल इस एरिया को चुना है कि भाई यहाँ पे ओवर स्पीडिंग की कैमरे जो छुट्टियों के सीजन में लगाए जाए। हमारे पाकिस्तानी कुछ चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले वो भी एक्सीडेंट का शिकार हुए, लड़कियां थी कोई फ्रैंकफर्ट की। खान साहब बहरहाल अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए और इतने भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मोटरवे पे 20 से ज्यादा आपकी स्पीड है तो पॉइंट भी जाता है, कई जुर्माने आपको पड़ जाते हैं, आपके लिए 1 महीने के लिए गाड़ी चलाना भी मुश्किल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। और तो नहीं कोई खबर खान साहब? थैंक्स। अच्छा चले ठीक है, ओके थैंक यू जी। जुर्माने बहुत ज्यादा है, मैंने तो अपनी इसलिए मिसाल दी कि 10-15 यूरो जुर्माना होता था गलत पार्किंग, या आप वो ऊपर टाइम नहीं लगाते, वो नहीं लगाया या गलत लगा दिया, अब वो भी 50 यूरो से ऊपर चला गया। तो एहतियात से गाड़ी चलाएं। हजारों लोग जो पकड़े जा रहे हैं, पता नहीं इनके साथ क्या सलूक होगा। फ्रेंड्स पर आपको पता ही पॉइंट वहाँ पे लगते हैं जर्मनी में।